فیکٹری میں بھائی ٹیکس لگے گا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میری فیکٹری میں میں سب سے پہلے اپنی فیکٹری میں لگا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایکٹیو کام کرنا چاہتے ہی نہیں. پاکستان کے اندر اگر آپ نے اکانومی کو درست کرنا ہے تو پاکستان کے اندر آپ کو سرمایہ دار پہ ٹیکس لگانا پڑے گا. میں وہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا مختلف قسم کے, ایشین ٹائمز کے بھی, اکانومکس کے بھی, وہ کہہ رہے تھے پاکستان میں اتنا بڑا پراپرٹی کا جو سیکٹر ہے وہ, اور اتنا جس نے رینٹ, اتنا وہ ٹیکس فری ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ہر دروازے کے اوپر 5 کروڑ کا پلاٹ ہے, یہ 5 کروڑ کی خبر ہے, یہ 20 کروڑ کا پلاٹ ہے, 20 کروڑ کی خبر. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے ایسے لوگ بیٹھے. اکانومی یا دیوالیہ ہونے کے چانسز اس سے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو لگے گا شاید پاکستان تو ہے وہ تو مطلب ختم ہو گیا, بند ہو گیا. دس از واٹ دی گلوبل میڈیا ول گیٹ دی وائس ملے گی ان کو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو 9th ریویو ہے وہ سکسیسفلی کنکلوڈ نہیں ہو سک رہا. اب آئی ایم ایف اپنا ڈیلیگیشن ہی پاکستان بھیج رہا. کیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے؟ اگر ہے تو کس وجہ سے ہے؟ اچھا, اور 27 روپے کتنے کے الیکٹرک میں دینے ہیں؟ سوئی گیس کا تو سمجھیں کہ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں, وہ دیوالیہ نکل چکا ہے ناردرن سدرن دونوں کا. اچھا, اور گیس چوری ہوتی ہے. گیس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ چوری ہوتی ہے. پرائز بھی بڑھا دی, اس کے باوجود تو خسارہ کیسے ہو رہا ہے؟ اچھا, ایل این جی منگوانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کی سیمنٹ کی کھپت کم ہو رہی ہے, فیول کتنا 26% پہ امپورٹ کم ہو گئی ہے. جی. تو ان حالات میں آپ ملک کو امن نہیں ہوگا, استحکام نہیں ہوگا, تو ملک کیسے آگے چلے گا؟ اور اوپر سے نون لیگ کے لوگ ایک عجیب دعویٰ کر رہے ہیں, میں تو حیران ہی رہ گیا کہ یہ چیف اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے جیسے پچھلے چیف ساتھ دیتے تھے. میرا نہیں خیال کہ تو سیاست میں عدم یہ نارمل کے میٹرز ہیں, ود دی پیسج آف ٹائم ریزولو ہو جائیں گے. دیکھو, آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہوتا ہے نا, یہ ایک سیاسی پروگرام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو آئی ایم ایف کے کرتا دھرتا جو ملک ہیں ان کے طرف سے جس طرح کا اشارہ ہوگا وہ اسی طریقے سے کریں گے. تو آئی ایم ایف کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمپلی ایک میسنجر ہوتے ہیں, اور ہم میسنجر کے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں. میسنجر کو جو میسج کہتا ہے کہ کنوے کرو جا کے, اس کو ہم کوئی سامنے لاتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک انتہائی بروٹل پروگرام ہے, اور اسی وجہ سے میں منع کرتا رہا اس وقت کے پرائم منسٹر کو کہ آپ نہ جائیں آئی ایم ایف میں, کیونکہ آپ نے خود کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا. تو آپ کو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا, کیونکہ دنیا کے اس وقت جیو اسٹریٹجک حالات بدل گئے ہیں, اور اس بدلے ہوئے حالات میں ہمیں آئی ایم ایف میں جانا جو ہے یہ تباہی تھی. اور یہ میں چیزیں جو آج ہو رہا ہے, میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کو کہاں لے کر جایا جائے گا, اور آج ہم وہی پہنچ گئے ہیں. تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں سرکار میں اپنے پروٹوکول کے چکر میں ہوتے ہیں, کوئی وزٹ کر رہا ہے, کوئی کہیں وزٹ کر رہا ہے, کوئی واشنگٹن جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, وہ اپنے سیر و تفریح میں رکھ رہے ہیں. ملک تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, ان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. تو اس لیے جس دن سے میں منع کرتا تھا, جس کام کے لیے جس کی خاطر منع کرتا تھا کہ یہ ملک اور یہ معیشت برباد ہو جائے گا اگر آپ آئی ایم ایف میں گئے, تو آج وہی ہو رہا ہے, بالکل وہی ہو رہا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بڑے سرکار جو ہیں ہمارے, جو آئی ایم ایف کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, ان کے کیسے, وہ کیا ہمارے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے اسٹور میں. اگر وہ کہیں گے آئی ایم ایف کو کہ یار ذرا ہاتھ کان ذرا بند کر لو, ہاتھ ہولے رکھو, تو پھر ٹھیک ہے آ جائیں گے اور اسی حساب سے کام ہو جائے گا. لیکن اگر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ نہیں سختی سے پیش آؤ, تو وہ سختی سے پیش آئیں. دیکھیے, سینسٹیو پرائس انڈیکس ہوتی ہے, فوڈ آئٹمز ہوتے ہیں, ایک باسکٹ ہوتی ہے جس پہ وہ لوگ جا کے پرائس کرتے ہیں. اچھا بھائی یہ چھوٹی باتیں ہیں, یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے پاس کیا نہیں ہے. دیکھیے, ہمیں ایک 2 سال کا ایک پلان چاہیے, مگر کوئی پارٹی نہیں کرے گا. اس لیے نہیں کہ ان کو نہیں پتا ہے کیا کرنا ہے, اس لیے کہ ان کے بزدل لوگ ہیں, ان کے پاس ہمت نہیں ہے, ان کو پتا ہے ان پاپولر ہوں گے, لہذا نہیں کرتے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر پہلے آپ کو مثال کے طور پہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو ایک بڑی سخت بیماری ہے
جس پہ ایمپیوٹیشن کا ضرورت ہے جلدی کرو, نہیں تو گینگرین وہ سپریڈ کرے گا. وہ نہیں کرتے, ہمت نہیں ہے ان میں. یہ جو بتایا ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے یہ کہ وہ مفتا نے ایک ٹیکس لگایا, دوسرے دن وہ دار سے فون آ گیا کہ وہ نکال دو ٹیکس پہ. 2 سال پلیز ریز ٹیکسز, کلیکٹ ٹیکسز کریں, آپ کر کے دیکھیں, پرواہ نہیں اگر آپ کو ایک شکست ہو گئی الیکشنز میں, ڈزنٹ میٹر. مگر ان لوگ یہ تیار نہیں ہیں, یہ چمٹے ہوئے ہیں پاور کو, اور کچھ نہیں ہے. نہیں تو آپ کبھی سمجھ سکتے لارجسٹ پارٹی, موسٹ پاپولر لیڈر 600 سیٹس وہ ریزائن کر رہا ہے اور یہ الیکشن کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے چمٹے ہوئے ہیں. دوسری بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, دیکھیے بڑا آسان ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کنزمپشن کو کم کریں, بوروئنگ کو کم کریں اور بزنسز کو ٹیکس زیادہ کریں, مگر پھر ہوگا کیا؟ بزنسز بالکل لوگ کم خرچیں گے. جب کم خرچیں گے نوکری کم ہوگی, جب نوکری کم ہوگی مزری زیادہ ہوگا, لوگوں کو نوکری نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ ریشننگ, آسٹیرٹی ہوگی. خدا کے لیے سمجھئے آپ کو یہ چیزیں کرنے پڑیں گے. ایک پلان آسٹیرٹی بجٹ ہوگا, اگر نہ ہو تو آپ کبھی نہیں نکلیں گے. 23 دفعے آپ IMF کے پاس گئے اور 23 دفعے جائیں گے. ہم لوگوں کو پاکستان میں ہم کانفیڈنس کھو گئے اپنے لیڈرشپ پہ, اپنے فائنینشیل ایکسپرٹس پہ کھو گئے. کیوں کھو گئے؟ اس لیے کہ کسی کے پاس ہمت نہیں ہے. اگر یہ ایک آدمی آیا 2/3 میجورٹی کے ساتھ, ٹکے رہیں, ہاں ٹھیک ہے میرا پاپولیرٹی ہیمریجنگ ہے, کوئی بات نہیں, نکل جاؤں گا, کوئی بات نہیں, مگر اس ملک کو میں ٹھیک کروں گا. یہ ایسے اس قسم کا آدمی ہمیں چاہیے. وی آر ناٹ گیٹنگ اٹ. افسوس سے کہنا, اپنے ورلڈ کس کو نہیں پتا ہے کہ آپ کو امپورٹس کو کنٹرول کرنا ہے, ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کے پاس جانا ہے. آپ کو ملکوں کے پاس جا کے ڈیٹ اور انٹرسٹ مانیٹریم, نہ صرف 1 to 1 ایک بند کمرے میں ان کے ساتھ بات کریں پلیز پلیز جیسے ہمارے پرائم منسٹر کرتے ہیں. آپ جائیں UN جنرل اسمبلی میں ریز کریں اور کہیں سود اور انٹرسٹ اور یہ مانیٹریم. آپ کو پتا ہے کووڈ پہ $17 ٹریلین امریکہ نے خرچ کیا ہے کووڈ پہ, ایک دمڑی نہیں دیا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو کووڈ کی جو یہ ہوئی تھی. بھائی you've got to have a grander idea. ادھر نہیں ہے, کوالٹی نہیں ہے لیڈرشپ میں. ہونے جا رہا ہے. جہاں تک پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی بات ہے تو پاکستان تو بہت پہلے میرا خیال ہے کہ اکانومی ہماری اس جگہ پہنچ چکی تھی جہاں پہ کہہ دینا چاہیے کہ ہاں جی ڈیفالٹ ہو گیا ہے, یا ہمارا جو ہے جیسے بولتے ہیں نا اردو میں دیوالیہ نکل گیا ہے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں جا کر جو گورنمنٹ اس وقت موجود ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تھوڑا بہت کوشش کر کے یہاں وہاں سے پیسے پکڑ ہی لیتی ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہی کہ استنبول سے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف کچھ لے آئے ہیں, تو لاسٹ منٹ پہ جا کے کہیں نہ کہیں سے ہم اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں. اور اس میں اگر یہ لوگ اسی طرح سے ذرا سیریسلی کوشش کریں تو شاید بہت حد تک جو ہے پاکستان کو صحیح کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہونا یہ ہوگا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں بات کریں اور اس کے اوپر کام کریں. ایسے تو بات نہیں ہوگی کہ عمران خان کچھ اور کہہ رہے ہیں, ان کی پارٹی کچھ اور پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف کہ جی بالکل دیوالیہ نکل گیا ہے, یہ ہو گیا, ڈیفالٹ پہ چلا گیا ہے, اور دوسری طرف جو پارٹیز ہیں وہ نانا کرتی رہیں. ہم کہیں بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. مطلب ایک طرف جیسے کہتے ہیں کنواں ہے, دوسری طرف کھائی ہے, اب کدھر گرتے ہیں پتہ